اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، صیام کا مہینہ، ضیافت الہی کا مہینہ، رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور نجات کا مہینہ تمام اہل ایمان کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں سے انشاءاللہ بہترین اور بھرپور استفادہ کریں گے، اور ماہ رمضان میں مانگی جانے والی روزانہ کی دعائیں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی، انشاءاللہ ان سے معرفت اور بصیرت کے موتیوں کو چننے کی کوشش کریں گے اور اپنے معیار کو بلند کریں گے کہ خداوند متعال سے کس طرح سے اس کے محضر میں مانگا جائے اور کیا کچھ مانگا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں النور چینل کی سب سے پہلے میں مشکور ہوں کہ یہ انتہائی بہترین اور مثبت قدم ہے، اور اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس کا انیشیٹو نوجوانوں کی جانب سے لیا گیا ہے، جو نہایت خوش آئند ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین۔ اے اللہ میرے اس ماہ رمضان کے روزوں کو صائمین کے روزے قرار دے اور میرے قیام کو قائمین کا قیام قرار دے۔ یہ 4 فراز پہ 4 لائنز پر مشتمل دعا ایک بہت وسیع معنی رکھتی ہے کہ ہم اس جملے کو اگر سمجھنا چاہیں، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، پروردگارہ میرے روزوں کو صائمین کا روزہ قرار دے، اس فراز کو سمجھنے کے لیے 2-3 نکات کو سمجھنا نہایت اہم ہے، تب جا کر ہم اس فراز کو صحیح طرح سے شاید سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو پہلا پیغام کیا ہے کہ ہمیں قبولیت عمل کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم جو بھی خدا کی راہ میں نیکی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ہم دعا کریں، یہ سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے ہمیں کہ جب آپ نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا، خانہ خدا کی تعمیر کی، تو خدا کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے۔ اور امام کاظم علیہ السلام کی ہمیں زندگی میں ملتا ہے کہ آپ کس طرح سے دعا کر ربنا تقبل منا کما تقبلت ابینا ابراہیم، اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے اس طرح سے جس طرح سے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول کیا۔ اور ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھیں تو بعد شہادت حضرت علی اکبر اور جناب قاسم علیہ السلام آپ نے خدا کے محضر میں کیا دعا کی؟ اللہم تقبل منا ھذا قربانا۔ اتنی عظیم قربانی، اللہ کی راہ میں جان دینا، اس سے بڑھ کر اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے؟ لیکن امام حسین علیہ السلام کی سیرت کیا ہے کہ آپ دعا کر لیں، خدایا تو اس قربانی کو اپنے محضر میں قبول کر لیں۔ اور بعد شہادت امام حسین جو ابا عبداللہ ہیں کہ تمام عبادتوں کا صحرا جن پر جاتا ہے، جناب زینب کبریٰ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا فرماتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا قربانا، اے اللہ اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ تو سب سے پہلے روزہ، بے شک گرمیوں کا موسم ہے، بہت مشکلات ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن پیغمبر گرامی البتہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں سب سے آسان چیز جو خداوند متعال نے روزے میں واجب کی ہے وہ ہے بھوکا اور پیاسا رہنا، جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو ہمیں خداوند متعال کے محضر میں تضرع اور انکساری کرتے ہوئے دعا کرنی ہے، خدایا تو ہمارے روزے کو قبول کر لے، خدایا تو ہماری نمازوں کو قبول کر لے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے فرماتے ہیں ما اقل الصوام و اکثر الجوع، کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کا مصداق کوئی قرار پا جائے کہ کتنے زیادہ ہے بھوکا رہنے والے اور کتنے کم ہیں روزہ دار۔ لہٰذا سب سے پہلا پوائنٹ، خدا سے قبولیت عمل کے لیے دعا کیجیے پورے وجود کے ساتھ، صرف ہماری یہ زبان کا لقلقہ لسانی نہیں ہونا چاہیے، الفاظ میں نہیں کرنا، دعا ایک کیفیت اور جذبے کا نام ہے، پورے وجود سے انشاءاللہ خدا کے محضر میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے
دعا کرنی ہے کہ خدایا ہمارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ دوسرا جو اہم نقطہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے وہ کیا ہے؟ اے خدا ہمارے روزوں کو صائمین کے روزوں کے ساتھ قرار دے۔ یہ صائمین کون ہے؟ یہ صائمین ہمیں سورہ فاتحہ بتا رہی ہے جو قرآن کی افتتاح ہے، اور آج کی دعا جو ماہ رمضان کی افتتاح ہے یہ ہمیں ایک پیغام مشترک دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم کون ہے؟ انعام یافتگان ہے۔ بس یہاں پر صائمین کون ہے؟ وہ انعام یافتگان اہل بیت علیہم السلام ہے، تو یہ صائمین بھی اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اور آج غیبت کے زمانے میں جو بارز ترین آفتاب ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، جو صائم ہیں، جو روزے دار ہیں اور بہترین عابد ہیں، نماز گزار ہیں، حج انجام دینے والے ہیں، زائر ہم جس طرح سے کہتے ہیں تنہا زائر قبر بی بی فاطمہ الزہرا کون ہے؟ امام زمانہ ہے۔ تو وہ تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ روزہ رکھنے والے امام زمانہ بھی ہیں۔ اور اگر اسی لیے روایت کہتی ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے امام وقت کے ساتھ نماز پڑھو تو نماز کو اول وقت انجام دو، کیونکہ وہ وقت ہے کہ جس میں امام زمانہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ بس یہ وہ وقت ہے کہ جب امام زمانہ بھی روزے دار ہیں، اور ہمیں خداوند متعال اپنی بارگاہ میں آنے والے کو اتنا اعتماد دے رہا ہے، اتنا امیدوار کر رہا ہے کہ ایون اگر وہ خدا کے محضر میں حاضر ہو جاتا ہے، اس کے در کا بھکاری اور فقیر بن جاتا ہے، تو اسے اتنا عظیم شرف مل سکتا ہے کہ اگر وہ خدا سے مانگے خدایا تو میرے روزوں کو امام زمانہ کا روزہ قرار دے، خداوند متعال اپنے در پر آنے والوں کو یہ اجازت دے رہا ہے۔ کتنا عظیم شرف مل سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں آنے کا، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خدایا ہماری نمازوں کو ہمیں دعا کرنی چاہیے، خدایا ہماری نمازوں کو امام زمانہ کی نمازوں کے ساتھ قبول کرنا، ہماری روزوں کو امام زمانہ کی روزوں کے ساتھ قبول کرنا۔ لیکن پھر ہمیں بھی تو انصاف سے کام لینا ہوگا، اس طرح کی نمازیں، اس معیار کو بلند کرنا ہوگا۔ یقیناً یہ دعا ہمیں عمل کی طرف بھی موٹیویٹ کر رہی ہے، عمل کا بھی پیغام دے رہی ہے، کیونکہ صرف دعا کرے اور انسان کوشش نہ کرے گویا وہ مزاح کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کوشش اور محنت اور عمل کی طرف بھی موٹیویشن مل رہی ہے کہ اپنے روزوں کا معیار اتنا بلند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص روزہ تو رکھے لیکن وہ روزہ دار نہ ہو، کوئی شخص نماز تو پڑھے لیکن وہ نمازی نہ ہو، کوئی شخص قیام تو کرے لیکن وہ قائمین میں شمار اس کا نہ ہو رہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حکمت کو سمجھنا ہوگا۔ روزے کی حکمت کیا ہے؟ شجر تقوی کو چھونا، لعلکم تتقون۔ یہ ریس جو ہم نے آج کے دن سے سٹارٹ لیا ہے، ہم نے کہاں تک، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ شجر تقوی کو چھونا ہے۔ بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزے دار کی بھی کئی اقسام ہے، جہاں علماء بیان کرتے ہیں کہ روزے دار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جو بھوکا اور پیاسا روزہ رکھتا ہے، وہ عام روزے دار ہے، اور ایک شخص وہ ہے جو روزہ میں بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا ہے لیکن ساتھ میں وہ گناہ سے بھی پرہیز کرتا ہے، واجبات کو بھی انجام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص روزے دار ہے۔ اور پھر تیسری کیٹیگری آ جاتی ہے خاص الخاص کی، کہ جو حرام سے بھی پرہیز کر رہا ہے، واجبات کو بھی انجام دے رہا ہے۔ گویا امام صادق علیہ السلام کی وہ خوبصورت اور کمپلیٹ روایت جو کہتی ہے اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک وشعرک وجلدک لا یکون یوم صومک کیوم فطرک، کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری سماعت کا روزہ ہونا چاہیے، تمہاری بصارت کا روزہ ہونا چاہیے، تمہارے بالوں کا روزہ ہونا چاہیے، اور تمہاری سکن کا روزہ ہونا چاہیے۔ تمہارے روزے کا دن افطار کے دن کی مانند نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو اس مصداق پر پورا اتر جاتا ہے وہ ہے خاص روزے دار۔ لیکن خاص اور خاص روزے دار کون ہے؟ یہ وہ ہے جو واجبات کو بھی انجام دے رہا ہے، حرام چیزوں سے بھی پرہیز کر رہا ہے، کھانے سے پینے سے بھی پرہیز کر رہا ہے، لیکن پلس یہ ہے کہ اس کا دل ہر آن ہر لحظے خدا کی جانب متوجہ ہے اور غیر خدا سے خالی ہے۔ بس وہ شخص
خاص اور خاص روزے دار ہیں، اور آج کے دن ہم پہلے ہی دن اپنی قبولیت روزے کا جو جھنڈا گاڑ رہے ہیں، جو سلوگن بلند کر رہے ہیں، انشاءاللہ خداوند متعال اس کو اپنے محضر میں قبول فرمائے اور ہمارے روزوں کو صائمین کے روزوں کے ساتھ اٹیچ کرے انشاءاللہ۔ اور پھر آگے ہم کہتے ہیں اور ہمارے قیام کو قائمین کا قیام قرار دے، یعنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، دعا و مناجات کو زیادہ کر دیتے ہیں، اپنی روٹین کو چینج کر دیتے ہیں، اپنے سونے جاگنے کو چینج کر دیتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری بناتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری بناتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، تمام چیزیں گویا آپ ماہ رمضان کو احیا کر رہے ہیں، اہتمام دے رہے ہیں، اور خداوند متعال اس اہتمام میں کو قیام کا نام دیتا ہے کہ جو بھی قیام ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارا مقصد اور ہماری نیت اللہ ہے، ماہ رمضان کا اہتمام ہے، تو ہماری یہ تمام کوششیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ خدایا ان تمام کوششوں کو، ہماری تمام نمازوں، تلاوت اور مناجات اور کھانا بنانا اور افطاری بنانا، ان تمام امور کو قائمین کا قیام قرار دے انشاءاللہ۔ وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کی نیند سے بیدار کر لے، وَهَبْ لِجُرْمِ فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ، اور میرے جرم کو معاف کر دے اے معبود تمام عالمین کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔